نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز اساتذہ کرام، ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ ادارۃ النعمان حیدرآباد ان کے اسباق ختم ہونے کے قریب ہیں۔ بعض درجات کے اسباق مکمل ختم ہو گئے ہیں اور دورہ حدیث ادارۃ النعمان کے اسباق جاری ہیں، وہ بھی ختم ہونے والے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ میں اس موقع پر آپ اساتذہ کرام سے گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ سال بھر آپ نے محنت کی ہے، طلباء کرام کو پڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ استاذ صرف اپنے علوم طلباء میں منتقل نہ کرے بلکہ اپنی فکر کو بھی طلباء کے اندر منتقل کرے۔ آپ نے محنت فرمائی ہے، مزید چند دن باقی ہیں، طلباء آپ کے پاس ہیں، کوشش کریں کہ طلباء کو علم کے ساتھ فکری طور پر بہت پختہ کریں۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ طالب علم تبھی صحیح بنتا ہے جب اس کے پاس علم صحیح ہو اور اس علم صحیح کے مطابق اس کے پاس عمل صالح بھی ہو۔ طلباء کو عمل کی طرف متوجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ دورہ حدیث کے طلباء کا آخری سال ہے، ان میں اکثر طلباء انشاءاللہ آئندہ سال تخصص کریں گے، اور جو طلباء کرام اس سال تخصص میں ہیں وہ میدان عمل میں نکل کر کام شروع کریں گے۔ یہ زمانہ طالب علمی چونکہ ایک سائنچہ ہوتا ہے، جیسی این سائنچے کے اندر ہوتی ہے اسی طرح پک کر وہ باہر نکلتی ہے۔ تو طالب علم جب جس طرح زمانہ طالب علمی گزارتا ہے اسی طرح بعد میں اس کی عملی زندگی چلتی ہے۔ زمانہ طالب علمی میں اچھی عادات کو ڈال لیا جائے تو ان کو مستقل نبھانا بعد میں بہت آسان ہوتا ہے۔ بری عادت اگر زمانہ طالب علم میں کو پڑ جائے تو اس کو ترک کرنا اور چھوڑنا بعد میں بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے طلباء کو اس طرح متوجہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود اصل استاذ کا پختہ ہونا ضروری ہے طالب علم کو پختہ کرنے کے لیے۔ جب استاذ کا مطالعہ اچھا ہو، استاذ کا علم پختہ ہو، استاذ کو کتاب کے پڑھانے پر خوب دسترس اور قدرت ہو تو ظاہر طالب علم بھی آگے پختہ ہوتا ہے، اور استاذ کی جب فکر پختہ اور مضبوط ہو تو طالب علم کی فکر بھی پختہ ہوتی ہے۔ استاذ جب عملی اعتبار سے اچھا ہو تو طالب علم کے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور طالب علم بھی عمل کرتا ہے۔ تو یہ تین باتیں طلباء میں منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ تین باتیں تو استاذ کے اندر اچھی طرح ہوں۔ تو اساتذہ کرام کی عملی زندگی کا پختہ ہونا از حد ضروری ہے۔ کل 5 فروری سے ایام 20 رجب کے 3 روزے شروع ہو رہے ہیں۔ عرب ممالک میں تو 4، 5 اور 6 ہیں، اور ہمارے ہاں 5، 6 اور 7 فروری ہیں۔ ایام 20 کے 3 روزے یہ سردیوں کے دن ہیں جن میں رکھنا بہت آسان ہے۔ جب ہم لوگوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی کا موسم یہ مومن کا تحفہ ہے، دن لمبا ہے، دن مختصر ہے تو روزہ رکھ لیتا ہے، رات لمبی ہے تو قیام کر لیتا ہے آسانی سے، تو ہمیں اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا بہت ضروری ہے کہ ہم ایام 20 کے روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ ہم ایام 20 کے روزے رکھنے کا اہتمام کریں اور طلباء کو ہم اپنی درسگاہ میں ترغیب دیں۔ کوشش کریں کہ ہر طالب علم روزے کو رکھے۔ جب استاذ نے روزہ رکھنا ہے ایک دن پہلے طلباء کو ترغیب دے گا تو کل طالب علم بھی روزہ رکھنے کا ارادہ فرمائیں گے اور روزہ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لہٰذا آج تمام اساتذہ کرام ارادہ فرما لیں، اپنی درسگاہوں میں طلباء کو تیار کریں،
کل خود بھی روزہ رکھیں اور طلباء کو بھی روزے کی طرف متوجہ فرمائیں۔ ہمارے مدارس کا ماحول خانقاہی ماحول بننا ضروری ہے، ہمارے مدارس کا ماحول اصلاحی ماحول بننا ضروری ہے، ہمارے مدارس کا ماحول عملی ماحول بننا ضروری ہے۔ جس حد تک ممکن تھا پورے سال میں نے کوشش کی ہے طلباء کو اس طرح متوجہ رکھنے کی، اور آپ حضرات نے بھی بھرپور محنت فرمائی ہے کہ طلباء اس طرح متوجہ رہیں۔ آئندہ سال بھی ہم انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے۔ اللہ نے ہمیں زندہ رکھا، توفیق عطا فرمائی، اسباب ملتے رہے تو اپنے کام کو جاری رکھتے ہوئے امور کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس وقت سال کے اختتام پر میں نے آپ کی خدمت میں بڑے اختصار سے 3 گزارشات پیش کی ہیں۔ طالب علم کا علم پختہ رکھنا ہے تو استاذ کے علم کا پختہ ہونا ضروری ہے۔ طالب علم کو فکری طالب علم بنانا ہے تو استاذ کا فکری اور نظریاتی ہونا ضروری ہے۔ طالب علم کی عملی زندگی کو درست رکھنا ہے تو استاذ کی عملی زندگی کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ یہ 3 باتیں تو سال کے شروع میں کہنے والی تھیں اور یہ باتیں میں سال کے آخر میں کہہ رہا ہوں۔ سال کے شروع میں نے گزارشات کی تھی، آپ کو یاد ہوگی۔ سال کے آخر میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب چند دن باقی ہیں، طلباء کو تھوڑا سا مزید متوجہ کر لیا جائے اور استاد خود اس کے لیے تیار ہو جائے کہ اب ہمارے تعلیم کے اس سال کے چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ طلباء کو بہت متوجہ کریں تاکہ طالب علم آخری ایام کو عملی زندگی کے اندر لگا دے، کیونکہ عام طور پر جو سال کا تعلیمی سال ہوتا ہے اور اس کا آخر جو ہوتا ہے اس میں زیادہ توجہ اس پہ کی جاتی ہے کتاب کو یاد کیا جائے، علوم کو مستحضر کیا جائے، سالانہ امتحان کی تیاری کی جائے تاکہ امتحان میں نمبر بہت اچھے ہوں، تو پھر عملی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ میں اس سال کے آخر میں بطور خاص کہہ رہا ہوں کہ طلباء کرام کتابوں کو یاد کریں، سالانہ امتحان کی تیاری کریں، لیکن اس کے ساتھ اعمال سے کسی بھی صورت میں غافل نہ ہوں۔ ہم نے طلباء کی نگرانی کرنی ہے، طلباء کے ساتھ اپنی بھی نگرانی کرنی ہے، اپنے نفس کی نگرانی کرنی ہے، اور طلباء کو اس بات کے لیے ہم نے انگیختہ کرنا ہے کہ علمی، فکری اور عملی زندگی پختہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 3 باتیں ہم پلے باندھ لیں اور طلباء کو یہ 3 باتیں سمجھائیں۔ اللہ ہم سب کو عالم با عمل بنائے، اللہ تعالیٰ نظریاتی اور فکری شخص بنائے، اور پورے عالم میں کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔